اور بہت سے لوگ ناظرین قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ بعض اوقات تو ہماری انگلیاں جو قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی سطریں ہیں، بس یوں گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر رہی ہوتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی قرآن پڑھا جائے۔ ناظرین، جلدی جلدی قرآن پڑھنے میں ایک تو سب سے بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ تلفظ، مخارج اور مدات کا خیال نہیں رہتا، الفاظ چبا لیے جاتے ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن اس طرح پڑھنا چاہیے گویا کہ یوں لگے یہ قرآن آپ کے لیے نازل ہوا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل یہ قرآن آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ دیکھیں ناظرین، ہمارے یہاں عام طور پر جو بات ٹھہر ٹھہر کر کی جاتی ہے اور وہ سمجھ میں بھی آتی ہے، کہنے والے کو، خطاب کرنے والے کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، متکلم کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور جن سے بات کی جائے ان کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بات جلدی جلدی کی جائے تو نہ کہنے والے کو کچھ سمجھ آتا ہے، نہ سننے والے کو کچھ سمجھ آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فرمایا کہ ان تعذبہم، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہاں پر جو جملہ ہے وہ قرآن نے کوٹ فرمایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو بے شک تو مغفرت فرمانے والا، غالب حکمت والا ہے۔ تو اب ناظرین، یہ آیت کریمہ آپ راوی کہتے ہیں کہ پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے قرآن پڑھنا، یعنی ایک تو قرآن پڑھنا ہے، یہاں پر ایک قاری ایک اچھے انداز میں تلاوت کرے تو سامعین جھوم اٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہوگی، کیا سما ہوگا کہ جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور پھر حاضرین سن رہے ہوں۔ تو عرض کرنے لگے کہ پوری رات یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، روتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے نا تو ناظرین اتنی ایک ایسی آواز ہوتی، ایسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری ہوتی، اتنی رقت ہوتی کہ آس پڑوس کے لوگ آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کر وہاں پر آ جاتے اور آپ کی تلاوت سنا کرتے۔ ناظرین و سامعین، قرآن پڑھیے اس طریقے سے گویا کہ قرآن یہ احکامات آپ کے لیے آ رہے ہیں، یہ قرآن آپ کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے ناظرین ایک رکعت طاری ہونی چاہیے، وہ اسی وقت ہوگی جب ہم اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، وہ حدیث پاک ہے نا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو فرمایا کہ تم رویا کرو، تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی صورت بنا لیا کرو۔ اس سے مراد یہ کہ اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں، ایک یہ تمہارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا۔ تو کسی نے عرض کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ حضور اگر قرآن کی تلاوت کریں اور رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں رونا نہ آئے تو پھر اپنے مقدروں پر رویا کرو کہ تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رونا کیوں نہیں آیا۔